جی تو میں بات کر رہا تھا الیکشن کی، اور الیکشن میں آپ دیکھیں کافی اپسیٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب جو ایک عرصے سے جہاں مطلب اپنا روب دبدبہ جمائے ہوئے ہیں، وہاں سے جو عمران خان کے جو چھوٹے آزاد امیدوار ہیں، مطلب عمران خان کی سمجھیں انڈر 19 کی ٹیم ہے جو ابھی الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے جو سرما بیٹھے ہوئے تھے ایک عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے وہاں سے ہار نہیں رہے ہیں، تو ان لوگوں کو انہوں نے مطلب دھول چٹا دی ہے۔ اتنی بڑی لیڈ کی ہوئی ہے، ووٹ کی 20,000 لیڈ۔ یہ نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹس پیچھے بھی نہیں ہیں اس کے جو انڈیپینڈنٹ ہے عمران خان کے حمایت یافتہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا فرسٹ الیکشن ہے، وہ کیسے لڑ رہے ہیں، اور عوام اس وقت اگر کوئی دوسری سازش نہ ہو تو عوام آپ دیکھ لیں عمران خان کی حمایت میں بالکل نکلی ہوئی کہ لوگوں کو اس سے امید وابستہ ہے۔ ہمارے یہی تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ بس اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے لیے اگلا جو وزیر اعظم بنے تو اچھا ثابت ہو، کیونکہ اب جو حالات ہیں نا ہمارے ملک کے، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں چاہیے ایک قائد اعظم جیسا لیڈر اور سچا ایماندار، کیونکہ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی قوم کے بارے میں سوچے، اپنے آرام کو سکون کو برباد کرے اور اپنی عوام کے بارے میں سوچے، اپنے ملک کی ترقی اور استحکام کے بارے میں سوچے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو پولیٹیشینز آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بس اپنی جیب بھرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے جو یہ پولیٹیشین ہیں جیسے نواز شریف ہو گئے، زرداری، لوگ ان کو کرپٹ کہتے ہیں، چوروں کے نام سے جانتے ہیں۔ عمران خان کی یہ بھی اچھی بات ہے کہ میں نے ابھی تک اس کی یہ نہیں سنی کہ کسی نے اس کو چور بولا یا کسی نے اس کو کچھ بولا۔ اب اس پہ آپ نے زبردستی کے اتنے کیس وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، اس کو بند کیا ہوا ہے، لیکن شرمندہ ہیں ہم، کیونکہ جب بھی مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یا پاکستان کو کوئی بھی اچھا لیڈر ملتا ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے یا تو برباد ہو جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، یا اس کو دربدر کر دیا جاتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں بے تحاشا، کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے ٹائم کے جو بزرگ گزرے ہیں، لیاقت علی خان، قائد اعظم، ان سب کو بیچاروں بے دردی سے ان کو مار دیا گیا۔ اب سب کو پتہ ہے، عوام کو سب کو پتہ ہے، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں۔ بس میری تو یہی دعا ہے کہ الیکشن جو بھی ہو وہ الیکشن ہی ہو، سلیکشن نہیں ہو، اور عوام کو بہت سی امیدیں ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک کامیاب ہو، دنیا کے نقشے پہ سرفراز ہو، دنیا پاکستان کو دنیا میں اچھا درجہ ملے، اور یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہو، کیونکہ اور دوسری کنٹریز یہاں کی آپ کو عوام کی حالت بھی پتہ ہے، کیونکہ یہاں کی عوام کی حالت کیا ہے، آئے دن مطلب نیوز وغیرہ سنتے ہیں ہم لوگ کہ اس نے سوسائڈ کر لی، کسی باپ نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور کیا نام ہے اس کا، بچے سو رہے ہیں تو انہوں نے دودھ میں زہر ملا کے دے دیا۔ ابھی حال ہی میں کراچی میں کیس ہوا تھا ملیر میں کہ انہوں نے اپنی وائف کو اور بچوں کو پہلے تو ان کو دودھ میں زہر دے دیا، پھر اس بندے نے اس میں لیٹر بھی لکھا کہ یہ بچے جو ہیں میرے اور میری جو وائف ہے وہ شہید ہیں، باقی میں نے خودکشی کی ہے۔ پھر وہ ایسی کئی مثالیں ہیں کراچی میں ہیں، اور پھر کیا نام ہے پورے پاکستان میں اتنی مثالیں ہیں۔ تو بہت مطلب ایک انسان ہونے کے ناطے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا بہت دل دکھتا ہے کہ یار ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ آپ دوسرے ملکوں کی عواموں کو دیکھیں، وہاں کے پولیٹیشنز کو دیکھیں، وہاں کی عوام خوشحال ہے، پولیٹیشنز وہاں کے ایسا نہیں ہے کرپٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ یہاں قوم کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، کیونکہ یہاں تو جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا رہتا ہے۔
آپ جیسے ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے پس جاتے ہیں. بس جس کے پاس اقتدار ہے اسی کے پاس پاور ہے، وہی مطلب سمجھیں وہ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھنے لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بات ہے نا کہ جب ظلم جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تو میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو ایسے لیڈر عطا کرے کہ ہم بھی کامیاب ہوں، ہمارے ملک میں بھی لوگ خوشحال ہوں، ان کو بھی مطلب ایسا ہو کہ لوگ خوشحال ہوں آپس میں. آپ دیکھیں کتنی نفسا نفسی ہے، لوگ لوگوں سے نہیں ملتے، اپنے سگوں سے نہیں ملتے، بھائی بھائی کا دشمن ہے یہاں پہ. جھگڑے، فساد، جائیداد کی لالچ کی، ان سب چیزوں کی. بس آخر میں میری یہی دعا ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کو ایماندار لوگ ملیں، پاکستان ترقی کرے. بہت شکریہ.